جو ہمارا را مٹیریل ہے ہم چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہم خود یہاں بنائیں، ہم خود بنا کے ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، بنگلہ دیش کو دے سکتے ہیں، نیپال کو دے سکتے ہیں، بہت سی ایسی کنٹری ہیں۔ تو ان فیوچر کو نظر آتا ہے کہ اس طرح کے ہمارے یہاں یار ہوپ تو ہے، ہوپ فل تو ہے، جب سے پیدا ہوئے جب سے امید تو لگائی ہے، بس امید پہ دنیا کا کوئی اور میسج دینا چاہیں گورنمنٹ لیول پہ؟ نہیں، گورنمنٹ لیول پہ کیا ہے، گورنمنٹ کو سب پتا ہے، میرے بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں کوئی ایسا میسج آیا کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی امپورٹ، اگر ہم کوئی چیز ایسی مینوفیکچر نہیں کر پا رہے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے فیسلیٹ کریں، کسٹم ڈیوٹی میں ہمارے کے ساتھ تعاون کریں اور گورنمنٹ میں سہولت دے بھی کیا ہے اور بات بھی کی ہے کہ ہم یہ مشینیں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ پاکستان میں مینوفیکچر میں اضافہ کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم پاکستان میں مینوفیکچر کرنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے، اسی کے لیے ہمیں گورنمنٹ سے فیسلٹی چاہیے، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ تو جس طرح ابھی پاکستان کے ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں اور بالکل ہی مطلب روزگار نہیں ہے، ینگ جنریشن ڈسٹرب ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہمارا بے روزگار ہے، کام نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، تو کیا اس حوالے سے کچھ سپورٹ کرنے کا ہے ارادہ اس کا؟ جی، جب ہمارے ملک میں انڈسٹری لگے گی تو روزگار ملے گا، ہم انڈسٹری لگائیں گے تو ہمیں روزگار ہے۔ ہماری قوم انڈسٹری، ہماری گورنمنٹ چاہے تو یہ انڈسٹری لگ سکتی ہے۔ تو کیا میسج دینا چاہیں گے گورنمنٹ لیول پہ آپ؟ سب سے بڑا مین پاور کا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا الیکٹریسٹی ہے، پھر لوڈ شیڈنگ ہے، پھر ایریے، پھر انڈسٹری میں کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ آپ کرنگی انڈسٹری ایریا کے روڈ دیکھ لیں یا سائڈ ایریا کے روڈ دیکھ لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، مطلب وہ گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی انڈسٹری کے لیے کچھ۔ مطلب یہاں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے؟ سپورٹ ہے مگر وہ اب دیکھیں نا سیکورٹی تھریٹ ہے ان کے لیے۔ اب یہاں چائنیز کو اگر آپ دوبارہ، ابھی یہاں کراچی میں ایکسپو میں چائنیز آتے تھے اور بہت آتے تھے، اب کیا ہے ان کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ اب پولیس سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، پھر وہ موبائل ملتی ہے، پھر ان کو ایئرپورٹ سے نکالنا پڑتا ہے وہاں پوری ڈیٹیل۔ تو اب تو لوگ اس لیے نہیں بلاتے چائنیز، سیکورٹی ریزن بہت خطرناک ہے۔ تو کوئی ان فیوچر پلان نظر آتا ہے کہ یہاں پر ان کی دیکھیں پلان اگر ہم ان فیوچر تو وہ تو چاہتے ہیں، یہاں پر بہت مطلب ان کو لوہے کے لحاظ سے بھی بہت اچھی مٹیریل مل جاتے ہیں۔ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیضان حیدر۔ آئی ہوپ ویورز آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بہت اچھے بزنس مین ہیں، منیر پٹیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکثر ان کا چائنا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، چائنا کے یہ امپورٹر ہیں، تو آج باقی دوستی پہ ان سے بات چلے گی۔ آئیے چلتے ہیں گیسٹ کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں منیر صاحب؟ آئی ایم گڈ، آپ بتائیں۔ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ کی آمد کا شکریہ، آج آپ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ کے مہمان بنے۔ اٹس پلیزر کہ آپ نے یاد رکھا۔ تھینک یو۔ کس طرح تعلقات جڑے چائنا سے؟ کب سے آنا جانا ہے آپ کا؟ میں چائنا سن 2000 سے جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ 2002 سے بزنس کو لے کر؟ جی جی، میں وہاں ایک ایگزیبیشن ہوتی ہے سسما کے نام سے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہر سال ہوتی تھی، پھر کوئی اس کے بعد انہوں نے 2006-07 سے اس کو چینج کر دیا، 2 سال کے بعد ایک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آخری میں گیا تھا 2019 میں، اس کے بعد کرونا آ گیا، اور کرونا کے بعد حالات بالکل جانا نہیں پوری ہوا۔ دنیا کے حالات۔ جی جی، پھر جانا نہیں ہوا مگر کام چلتا رہا، ان کے ساتھ ٹریڈنگ چلتی رہی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابھی 2025 میں ایگزیبیشن تھی سسما کی، لاسٹ منتھ۔ صحیح۔ تو اس میں گیا ہوا تھا۔ ویری گڈ۔ تو کیسا لگتا ہے وہاں پاکستانیوں کو کیسا سمجھایا تھا چائنا کے اندر؟ کیونکہ پاک چین دوستی ایک لفظ تو چل رہا ہے کہ پاک چین دوستی ہے، لیکن واقعی ایسا ہے کہ رسپانس ملتا ہے وہاں؟ بالکل بالکل، چائنیز بہت لائک کرتے ہیں پاکستانی کو، اچھا، اور بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں ہر معاملے میں۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے وہاں، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو وہ بہت فیور کرتے ہیں۔ مسلمس کو فیور کرتے ہیں وہاں؟ یس، ان کے نزدیک کوئی ریلیجن نہیں ہے، چائنا کا سرکاری مذہب کوئی نہیں ہے۔ اچھا، چائنا کا کوئی سرکاری مذہب کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہاں مساجد پہ خاص طور پہ بینڈ ہوتا ہے کہ بینگلوز ٹائپ دکھتی ہیں اور کوئی مطلب نشاندہی نہیں ہو رہی ہوتی کہ یہ مسجد ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مسجد دکھتی ہے، اذان بھی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ آف چائنا نے کچھ پیسے وہاں کے مسلم نے جمع کیے اور کچھ گورنمنٹ آف چائنا نے سپورٹ کی مسجد بنانے میں، اور الحمدللہ جمعے کے دن ایسا لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ روڈ بند کر کے لوگوں کو نماز کے لیے پرمیشن دیتے ہیں، کیونکہ
وہاں دنیا کا ہر بندہ ٹریڈ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. یوروپین بھی ہے, گورے بھی ہیں, انڈین بھی ہے, پاکستانی بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, صحیح. نیپال بھی ہے, بھوٹان, جتنے مسلم ہوتے ہیں وہ سب اپنے وہاں پر آ کے جمعہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس تو لیے اچھا یہ بتائیں پٹیل صاحب کہ چائنیز جیسا کہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں کافی ٹائم سے اور لائک بھی کرتے ہیں, تو کوئی اپنی انڈسٹری یا کوئی اپنا پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں لانا چاہ رہے؟ ایکچولی لانا بالکل چاہتے ہیں. وہ ایک چائنا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, مین پاور, وہ یہاں کی وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہاں کچھ لوگوں نے یہاں فیکٹریاں ڈالی ہیں چائنیز نے. ٹھیک ہے. مگر ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے بہت مسائل ہیں. صحیح. سب سے بڑا مین پاور کا ہے, پھر اس کے بعد آپ کا الیکٹریسٹی ہے, پھر لوڈ شیڈنگ ہے, پھر ایریا ہے, پھر انڈسٹری میں کوئی سپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کورنگی انڈسٹری ایریا کے روڈ دیکھ لیں یا سائڈ ایریا کے روڈ دیکھ لیں, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب وہ گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی انڈسٹری کے لیے. تو کچھ مطلب یہاں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے؟ سپورٹ ہے مگر وہ اب دیکھیں نا, سیکورٹی تھریٹ ہے ان کے لیے. اب یہاں چائنیز کو اگر آپ دوبارہ, ابھی یہاں کراچی میں ایکسپو میں چائنیز آتے تھے اور بہت آتے تھے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے, ان کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ آف پولیس سے پرمیشن لینی پڑتی ہے, پھر وہ موبائل ملتی ہے, پھر ان کو ایئرپورٹ سے نکالنا پڑتا ہے وہاں پوری ڈیٹیل. تو اب تو لوگ اس لیے نہیں بلاتے چائنیز کہ بھائی سیکورٹی ریزن بہت خطرناک ہے. تو کوئی ان فیوچر پلان نظر آتا ہے کہ یہاں کوئی ان کی نہیں دیکھیں انویسٹمنٹ پلان, اگر ہم ان فیوچر تو وہ تو چاہتے ہیں یہاں پر بہت مطلب ان کو لوہے کے لحاظ سے بھی بہت اچھی مٹیریل مل جاتے ہیں, تانبا مل جاتا ہے ان کو, اور بہت سے آئٹم ایسے ہیں جن پہ وہ بہت کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی بالکل بہت اچھا کام ہے. تو یہاں پاکستانیوں کا کیا رسپانس ہے, ان سے وہ سیٹسفائی ہیں؟ بالکل بالکل. دیکھیں سب پاکستانی نے کچھ پرابلم بھی کریٹ کی ہے کہ ان سے پیسے ادھار مال لے لیا, شپمنٹ آ گئی, سب کچھ ہو گیا, کلیئر ہو گیا, تو وہ پیسے دینے کے بعد وہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں ان کو. رسپانس نہیں ملتا. نہیں رسپانس نہیں ملتا, پھر ان کے ساتھ وہ تو ایک یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے یہاں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اب وہ ہم آج کل تو ویزا بھی تھوڑا سخت ہو گیا چائنا کا, پہلے اتنا سخت نہیں تھا. وہ جب ان کی ایمبیسی پہ حملہ ہوا اس کے بعد سے جو ہے نا, کراچی پہ ان کی ایمبیسی پہ جب حملہ ہوا اس کے بعد سے جیریس نے ٹیک اوور کر لیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ویزے میں بھی بہت پرابلم آ رہی ہے آج کل, اتنا ایزی نہیں ہے ویزا لینا. چلیں, ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا کہنا ہے کہ ایڈوانس ہے؟ چائنا ٹیکنالوجی میں بہت آگے. کیونکہ بولا جاتا تھا کہ پہلے امریکہ, ہمارے یہاں اگر ہم اپنی تھنکنگ پاور دیکھیں کہ 100 سال ایڈوانس ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ چائنا اس سے بھی 50 سال ایڈوانس ہے, تو کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. ان کی روڈ, ان کی گاڑیاں, لیٹسٹ گاڑیاں. ٹھیک ہے. اور عوام کے لیے بہت فیسلیٹ کرتے ہیں. میٹرو ہے, بلٹ ٹرین ہے, ان کی مطلب آپ کو کوئی چیز کی پرابلم نہیں ہوتی. اور اب تو وہ سب چلا گیا وی چیٹ پہ. ٹھیک ہے. ان کا پورا نظام وی چیٹ پہ چلا گیا. ویری گڈ. تو کون کون سی پروڈکٹ آپ ان سے امپورٹ کرتے ہیں؟ ہم مشینری کے حوالے سے امپورٹ کرتے ہیں ان سے, ٹیکسٹائل کے حوالے سے, سوئنگ مشین کے حوالے سے, اسپیئر پارٹس ہیں, اور بہت سی چیزیں. کیونکہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ چائنیز پروڈکٹس کو کہیں اچھا بھی سمجھا جاتا ہے تو کہیں برا بھی سمجھا جاتا ہے. نہیں, آج سے آپ پیچھے چلے جائیں, 2004-05 کی بات ہے, تو تھوڑا سا کوالٹی میں مسئلہ تھا, مگر اس وقت ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. لوگ کو مطلب پہلے ہمیں سمجھانا پڑتا تھا کہ چائنیز میں اچھی چیز ہے یہ ہے, اب سمجھانے مطلب کسٹمر خود مانگتا ہے کہ چائنیز دے دو. صحیح. اتنا اعتماد بحال ہو گیا. ویری گڈ. تو مطلب اتنی ترقی انہوں نے کر لی. بالکل ترقی کر لی, بالکل اپنے ٹائم سے, اپنے باس کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ بہت سنسر ایماندار ہے. صحیح. کہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی پہ پورا اترتے ہیں آپ کی, یا اپنے حساب سے وہ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں؟ مکھی پہ مکھی بٹھاتے ہیں. ڈیمانڈ ایسی کرتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا, وہی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب اس میں پوری دنیا میں دکھا کچھ رہے ہیں, بیچ کچھ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں. صحیح. بالکل ایسا. آپ کی ڈیمانڈ پہ پورے ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بائر ہے, یہ اگر ہم اپنے بائر کے ساتھ چیٹنگ کریں گے تو وہ دوسری دفعہ نہیں ہم سے کام کرے گا. صحیح. چلیں ویری گڈ. تو بزنس کو لے کر پھر ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ کوئی اپنا انشاءاللہ ان سے ٹچ ہو کر یہاں کوئی اپنا انڈسٹری بنانے کا؟ بالکل بالکل, ہم تو تیار ہیں, ہمارے پاس آئیڈیاز بھی موجود ہیں. ہماری ابھی لاسٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے, انہوں نے اس سلسلے میں ہم سے کام بھی کیا ہے اور بات بھی کی ہے کہ ہم یہ مشینیں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. آپ پاکستان میں
مینوفیکچر میں اضافہ کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم پاکستان میں مینوفیکچر کرنا چاہتے ہیں, ہماری خواہش ہے, اسی کے لیے ہمیں گورنمنٹ سے فیسلٹی چاہیے, انشاءاللہ وہ کریں گے. تو جس طرح ابھی پاکستان کے ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں اور بالکل ہی مطلب روزگار نہیں ہے, ینگ جنریشن ڈسٹرب ہے, پڑھا لکھا طبقہ ہمارا بے روزگار ہے, کام نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, نوکریاں نہیں ہیں, تو کیا اس حوالے سے کچھ سپورٹ کرنے کا ہے ارادہ اس کا؟ جی, جب ہمارے ملک میں انڈسٹری لگے گی تو روزگار ملے گا. صحیح. ہم انڈسٹری لگائیں گے تو ہمیں روزگار ہے. ہماری قوم انڈسٹری, ہماری گورنمنٹ چاہے تو یہاں انڈسٹری لگ سکتی ہے. تو کیا میسج دینا چاہیں گے گورنمنٹ لیول پہ آپ؟ بھائی گورنمنٹ کو چاہیے ہماری ڈیوٹی کم کریں, ہماری انڈسٹری پہ جو ہم لوگ ہم چاہتے ہیں مینوفیکچر کرنا, اس کے اوپر ہمیں فیسلیٹ کریں, ہمیں بجلی کی سہولت دیں. بہت سی چیزیں ہیں. ان کا سب سے بڑا ایشو ہے سیکورٹی کا. سیکورٹی کا تو بالکل ڈیفینیٹلی ایشو ہے ان کے لیے, چائنیز کے لیے اس وقت تو بہت, اور اس وقت تو کوئی پاکستانی ان کو بلانا بھی نہیں چاہ رہا کہ وہ سیکورٹی کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں. صحیح. اچھا پٹیل صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جب سٹارٹ کیا تھا تو کتنے روپے سے سٹارٹ لیا تھا بزنس کو؟ جب میں 2002 سے سٹارٹ کیا تھا تو جب میں مطلب میکسیمم 10-15 لاکھ روپے سے سٹارٹ کیا تھا. اچھا. مگر اب وہ پہلے 6 روپے میں جاتا تھا میں چائنا, آج 42 روپے کا RMB ہے. ہماری کرنسی کہاں ہے؟ اچھا. ہمارے ڈالر, ہماری کرنسی ڈالر ہمارا کہاں چلا گیا. ٹھیک ہے. تو اکنامی کے طور پہ تو ہم لوگ بہت برباد ہو گئے. کرونا کے بعد سے تو اور ہم میں اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے یا مائنڈ میں سوال آتا ہے کہ بھی کتنے روپے ہمارے پاس ہوں کہ ہم ان سے بزنس. ایکچولی دیکھیں امپورٹ کا کام ایسا ہے کہ آپ کروڑوں میں منگا سکتے ہیں کنٹینر. ٹھیک ہے. اور آپ ایک 10 CBM بھی منگا سکتے ہیں. صحیح. تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس آئٹم پہ. کم سے کم ایک منیمم بجٹ ہو آپ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے کہ 50 لاکھ روپے کم سے کم تو ہونا چاہیے. تو جا کے کوئی نہ تو کوئی جا کے کچھ اس کی جان میں جانا ہی, ورنہ بیکار ہے. چلیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی پروڈکٹ کے جو چائنا کی امپورٹ اگر آف کر دی جائے, بالکل کٹ کر دی جائے, جو پاکستان خود بنا سکے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ساری امپورٹ بند ہونی چاہیے. ہمارا ڈالر یہی رہے, ہمارا پیسہ یہی رہے. ہم کیوں امپورٹ کرتے ہیں؟ ہماری امپورٹ تو یہاں کھڑی ہے, ہم ایکسپورٹ کر ہی نہیں پا رہے. جب ہم امپورٹ کریں گے تو ہمیں ایکسپورٹ کی پرمیشن ملنی چاہیے. صحیح. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہمارا را مٹیریل ہے ہم چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں, وہ ہم خود یہاں بنائیں, اور خود بنا کے ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. بنگلہ دیش کو دے سکتے ہیں, نیپال کو دے سکتے ہیں, بہت سی ایسی کنٹری ہے. تو ان فیوچر کو نظر آتا ہے کہ اس طرح کے ہمارے ہاں ٹیکنالوجی ہوپ تو ہے, ہوپ فل تو ہے. جب سے پیدا ہوئے جب سے امید تو لگائی ہوئی ہے. بس امید پہ دنیا قائم ہے. چلیں ویری گڈ. کوئی اور میسج دینا چاہیں گورنمنٹ لیول پہ؟ نہیں, گورنمنٹ لیول پہ کیا میسج, گورنمنٹ کو سب پتہ ہے, میرے بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں کوئی ایسا میسج آیا ہے کہ امپورٹ. بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی امپورٹ, اگر ہم کوئی چیز ایسی مینوفیکچر نہیں کر پا رہے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے فیسلیٹ کریں, کسٹم ڈیوٹی میں ہمارے کے ساتھ تعاون کریں اور گورنمنٹ میں سہولت دے. ہاں, اگر وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کم سے کم آپ خود بھی بہتری کی طرف جا سکتے ہو. آپ کی ینگ جنریشن, بالکل, آپ فیکٹری لگاؤ گے, مینوفیکچر کرو گے تو آپ کے جو اسکلڈ لیبر ہے وہ کام میں آئے گی. بالکل پڑھا لکھا طبقہ کام میں آئے گا, کہیں نہ کہیں ہوگا. جیسے اب گاڑیوں کی فیکٹریاں لگ رہی ہیں یہاں, BYD لگا رہا ہے اور 2-3 بڑی کمپنیاں سب فیکٹریاں ادھر ہی لگا رہی ہیں نا کراچی میں. جیسا کہ ابھی سی پیک پروجیکٹ لایا تھا چائنا, تو کیا رسپانس ملا اس کو, یہاں سے سیٹسفائی ہیں؟ نہیں, وہ تو انہوں نے بہت بڑی ہوئی انویسٹمنٹ کی ہے, پاکستانی بزنس مینوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی, اسی بنیاد پہ تو کی ہے کہ ہم یہاں سے کچھ جنریٹ کریں گے. صحیح. اور ہمیں بھی آسانی ہوگی, ہمیں امپورٹ والوں کو بھی آسانی ہوگی, کنٹینر کلیئر جلدی ہوگا. پورٹ کاسم سے کلیئر کراتے ہیں یا کراچی, کیونکہ بعض لوگ اس پہ آبجیکشن کرتے ہیں نا کہ یہ نیگیٹو وے میں لے کے جاتے ہیں اس چیز کو, کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ نہیں, یہ تو ایسے اوپر ہے, لوگ ایسے اڑاتے ہیں, لیکن کچھ بھی نہیں ہے. پازیٹیو رسپانس ہے, مطلب آگے ان فیوچر کوئی بہتری؟ بالکل بہت بہتری آئی. اس وقت ہماری گورنمنٹ پالیسی اچھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اچھا ہے, انشاءاللہ ہوپ تو ہے. چلیں ویری گڈ. اچھا پٹیل صاحب یہ بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ آپ کے مائنڈ میں ہو کہ جس سے وہ ڈساڑ ہوئے ہوں یا کوئی چیٹر ان کے گلے پڑ گیا ہو؟ جی, وہ ایکچولی پاکستانیوں کو بہت عزت دیتے ہیں اور پاکستانی کے ساتھ کام کرنا بھی چاہتے ہیں. وہ اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ ہم بردر ہیں, ہم مطلب فرینڈ ہیں پاکستانی. اور اس کو اگر پتہ چلے
کہ یہ پاکستانی ہے تو اس کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ میں وہ تھوڑا سا ان کو فیور بھی دیتے ہیں پرائس وائز. مگر جو دوسری کنٹری کے لوگ ہیں, میں انڈین ہیں جیسے, اور وہ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ آرڈر دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا آرڈر میرا ہے, پھر پیچھے سے وہ 1 2 4 ہو جاتے ہیں. صحیح کرتے تو مطلب کنٹری وائز اگر دیکھا جائے تو ہمیں زیادہ فیور کرتے ہیں, عزت بھی دیتے ہیں, آپ کو فیسلیٹ بہت کرتے ہیں وہ لوگ. چلے ویری گڈ. تو کوئی واقعہ ایسا مائنڈ میں نہیں ہے کہ نہیں آپ کے سامنے آیا ہو جو شیئر کرنا چاہیں؟ ایسا واقعہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایسے ابھی تو, مگر ماشاء اللہ وہ ہمیں جو ہے نا بہت لائک کرتے ہیں. چلیں ویری گڈ. جی ویور اسی طرح جڑے رہیے گا ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ, اور آنے والے نئے گیسٹ سے انشاءاللہ آپ کی ملاقات اسی طرح کرواتے رہیں گے. دیکھتے رہیے گا, آپ کے کمنٹس ضرور کیجیے گا. اب تک کے لیے دیجیے اپنے ہوسٹ کو اجازت, پھر ملتے ہیں اگلے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.